اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 281 حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پردہ کیا تھا جبکہ آپ غسل جنابت کر رہے تھے، چنانچہ آپ نے پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوئے، پھر آپ نے اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا، پھر آپ نے اپنی شرمگاہ اور اس علائش کو دھویا جو لگی ہوئی تھی۔ بعد ازاں آپ نے اپنا ہاتھ دیوار یا زمین پر رگڑا، پھر آپ نے نماز کے وضو جیسا وضو کیا، البتہ پاؤں نہیں دھوئے، پھر آپ نے پورے جسم پر پانی بہایا، اس کے بعد وہاں سے ہٹ کر اپنے پاؤں دھوئے۔ سطر کے بیان میں ابو عوانہ اور ابن فضیل نے سفیان کی مطابقت کی ہے۔ باب نمبر 22 جب عورت کو اطعام ہو جائے۔ حدیث نمبر 282 حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ابو طلحہ کی بیوی حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے سے حیا نہیں کرتا، جب عورت کو اطعام ہو جائے تو کیا اس پر غسل واجب ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں جب پانی دیکھے۔ فائدہ اس عنوان سے امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصود یہ ہے کہ مرد کی طرح عورت کو بھی اطعام ہوتا ہے، لیکن بحالت خواب اگر وہ جمع کی حالت دیکھے تو بیداری کے بعد اگر اپنے کپڑے پر تری دیکھے تو عورت پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اطعام کے متعلق مرد و عورت میں مساوات کا حکم ہے کہ حالت نوم میں بصورت انزال دونوں پر غسل واجب ہو جاتا ہے اور بصورت عدم انزال دونوں پر غسل واجب نہیں ہوتا۔ باب نمبر 23 جنبی کا پسینہ اور یہ کہ مسلمان نجس نہیں ہوتا۔ حدیث نمبر 283 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں مدینے کے راستے میں ملے جبکہ وہ ابو ہریرہ اس وقت بحالت جنابت تھے، چنانچہ وہ کہتے ہیں میں آپ کے پاس سے کھسک گیا اور دور جا کر غسل کیا، پھر حاضر خدمت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ تم کہاں تھے؟ میں نے عرض کیا میں جنبی تھا، لہٰذا مجھے یہ بات پسند نہ تھی کہ آپ کے پاس ناپاک حالت میں بیٹھوں۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، مسلمان نجس نہیں ہوتا۔ فائدہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جنابت مسلمان میں اس قسم کی نجاست پیدا نہیں کرتی کہ اس کی وجہ سے سلام و کلام، نشست و برخاست، اکل و شرب اور اس سے میل ملاقات ممنوع قرار دی جائے۔ جنابت ایک حکمی چیز ہے جس کی موجودگی میں اکثر علماء کے نزدیک وہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، اس کی تلاوت نہیں کر سکتا، مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، اور اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ جنبی نماز نہیں پڑھ سکتا، یعنی اس نجاست حکمی کا تعلق خاص معاملات سے ہے۔ باب نمبر 24 جنبی کا گھر سے باہر نکلنا، بازار میں چلنا وغیرہ جائز ہے۔ حضرت عطا نے کہا جنبی سینگی لگوا سکتا ہے، اپنے ناخن کاٹ سکتا ہے اور اپنا سر بھی منڈوا سکتا ہے خواہ اس نے وضو نہ کیا ہو۔ حدیث نمبر 284 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات ایک رات میں اپنی تمام ازواج مطہرات کے پاس ہو آتے تھے اور اس وقت ان کی تعداد 9 تھی۔ حدیث نمبر 285 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میری ملاقات بحالت جنابت ہوئی، آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میں آپ کے ساتھ چلنے لگا، یہاں تک کہ آپ بیٹھ گئے تو میں چپکے سے اٹھا اور اپنے ٹھکانے پر پہنچا، وہاں میں نے غسل کیا، پھر حاضر خدمت ہوا، آپ وہیں تشریف فرما تھے۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ تم کہاں تھے؟ میں نے آپ سے عرض کر دیا۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ سبحان اللہ، بلا شبہ مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ فائدہ اس سلسلے میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بڑی عمدہ بات لکھی ہے، فرماتے ہیں جس سے رات کو جنابت لاحق ہو اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ وضو کرو اور شرمگاہ کو دھو لو پھر سو جاؤ۔ میں کہتا ہوں کہ جنابت چونکہ فرشتوں کی صفات و طبع کے منافی ہے اور وہ ہر وقت انسان کے ساتھ رہتے ہیں، اس لیے مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے کہ وہ بحالت جنابت یوں ہی آزادی و بے پرواہی سے اپنی ضروریات سونے کھانے پینے میں مصروف نہ ہو۔ اگر طہارت کبریٰ غسل نہ کر سکے تو کم از کم طہارت صغریٰ وضو ہی کر لے، کیونکہ فی الجملہ طہارت کا حصول دونوں سے ہو جاتا ہے، اگرچہ شارع نے دونوں کو جدا جدا احداث پر تقسیم کر دیا ہے، اس بنا پر بہتر ہے کہ جنبی آدمی کم از کم وضو کر لے، اگرچہ جواز کی حد تک وضو کے بغیر رہنے میں کوئی مذائقہ نہیں، واللہ عالم۔
باب نمبر 25 غسل سے پہلے جنبی کا گھر میں ٹھہرنا جبکہ وہ وضو کر لے۔ حدیث نمبر 286 حضرت ابو سلمہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا آیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحالت جنابت گھر میں سو جاتے تھے؟ انہوں نے فرمایا ہاں لیکن وضو کر لیتے تھے۔ باب نمبر 26 جنبی کا سونا۔ حدیث نمبر 287 حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، حضرت عمر بن خطاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کیا ہم میں سے کوئی جنابت کی حالت میں سو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں وضو کر کے بحالت جنابت سو سکتا ہے۔ باب نمبر 27 جنبی وضو کرے پھر سوئے۔ حدیث نمبر 288 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بحالت جنابت سونا چاہتے تو پہلے اپنی شرمگاہ کو دھوتے پھر وضو کرتے جو نماز کے لیے کیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہی سے روایت ہے، انہوں نے کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا آیا ہم میں سے کوئی حالت جنابت میں سو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں جب وضو کر لے۔ حدیث نمبر 290 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہی سے روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا کہ اسے ابن عمر رضی اللہ عنہما کو رات کے کسی حصے میں جنابت لاحق ہو جاتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا وضو کر لو اور اپنا وضو دھو لو پھر سو جاؤ۔ فائدہ بحالت جنابت نیند سے پہلے وضو کرنا ضروری نہیں بلکہ مستحب اور افضل ہے۔ اس کی تائید ایک روایت سے بھی ہوتی ہے کہ آپ نے غسل جنابت سے قبل سونے کے سوال پر فرمایا کہ ہاں سو سکتا ہے مگر وضو کرے اگر چاہے۔ انشاء کے الفاظ سے وجوب نہیں بلکہ استحباب ثابت ہوتا ہے۔